بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اپنے مسلمان عمرہ کو جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے حکم دیا اور وعدہ لیا کہ وہ کسی سے جنگ نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان سے جنگ کرنے پر اصرار کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور چند نام گنوائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کعبہ شریف کے پردے میں بھی چھپے ہوں تب بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام گنوائے ان میں سے ایک نام ایسے شخص کا بھی تھا جن کو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس کی تفصیل ہم ابھی آگے جا کر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن افراد کو فتح مکہ کے روز سر عام قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ ان میں ایک عبداللہ بن سعد تھا جو بنی عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا عبداللہ بن خطل تھا جو بنی تیم بن غالب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو لونڈیاں بھی تھیں جنہیں قتل کرنے کا حکم فرما دیا گیا تھا۔ ان میں ایک اور شخص حویرث بن نقیز بن وہب بھی تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتا تھا، اور سیرت ابن ہشام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے حضرت سیدنا خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت اونٹ سے گرا دیا تھا کہ جب یہ دونوں شہزادیاں مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مکین بن حبابہ، سارہ جو کہ عبد مطلب کی لونڈی تھی، اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ ان میں اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے، جس کے لیے پہلے تو قتل کا حکم صادر فرمایا گیا، مگر پھر جب ان کی زوجہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اکرمہ بن ابی جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے، اور پھر تادم آخر اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس شخص کے بارے میں بتائیں گے اس کا نام عبداللہ ابن سعد ہے، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی ہے۔ عبداللہ ابن سعد 7ویں صدی مکہ میں پیدا ہوا اور 646 سنہ عیسوی سے 656 تک گورنری کے فائز بھی سر انجام دیتا رہا۔ اسے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر منتخب فرمایا۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان نے بھی اپنے رضائی بھائی کو گورنری کے عہدے پر فائز کیے رکھا۔ عبداللہ بن سعد کو دونوں خلیفہ نے گورنری کا عہدہ کیوں دیا؟ جبکہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد کا شمار ان لوگوں میں ہوا تھا جن کے لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل عام کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن سعد نے فتح مکہ سے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور رسول خدا نے وہی لکھنے کا اہم ترین فریضہ اس کے سپرد کیا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور اسلام کو خیر بات کہہ کر مشرکین مکہ کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لی۔ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فاتح اعظم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے سب کو امان دے دی، ماں سوائے ان چند افراد کے جن کے نام اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رضائی بھائی بھی تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو چکا تھا۔ جب اسے حضور کے اس حکم کا علم ہوا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جا داخل ہوا اور ان سے پناہ مانگنے لگا۔ حضرت عثمان نے اس پر رحم کیا اور اسے اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ کسی صحابہ کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے رضائی بھائی کو اس وقت تک چھپائے رکھا جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو گیا۔
تب وہ عبداللہ بن سعد کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے امان طلب کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی رکھی۔ جب حضرت عثمان نے تیسری دفعہ اس کے لیے امان طلب کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا ارشاد فرمایا، امان ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور عبداللہ بن سعد کچھ دیر وہاں رکے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس لوٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ سے فرمایا، جب وہ امان طلب کر رہے تھے اور میں خاموش تھا تو تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی گردن مار دیتا؟ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ حکم ہوا، اللہ کے نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن سعد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر پختگی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہے تھے اور تا دم آخر اسلام پر ہی ڈٹے رہے۔ بعض راویوں کا عبداللہ بن سعد بن سرہ کے بارے یہ موقف ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیات میں تحریف کیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور پھر فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے روز دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جہاں تک قرآن مقدس میں تحریف کی بات ہے تو بہت سے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن سرہ قرآن میں تحریف کیا کرتے تھے۔ قدیم مصادر میں سے سیرت ابن ہشام، ابن اسحاق وغیرہ سے بھی ایسی کوئی بات ثبوت کو نہیں پہچانتی، لہٰذا ان کی طرف منسوب ایسی روایات جھوٹی اور من گڑت ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔